ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء پیچھے چونکہ طلاق کا ذکر ہوا تھا، اس مناسبت سے اس کے بعد مطلقہ کی عدت کا بیان فرمایا۔ یہ لکھا ہوا ہے نا، مطلقہ کی عدت کا بیان۔ حاشیہ لکھنا ہے تو لکھ لو۔ عدت کے اعتبار سے عورتوں کی 7 قسمیں ہیں۔ عدت کے اعتبار سے عورتوں کی 7 قسمیں ہیں۔ دیکھ لیں، میری طرف توجہ کرو۔ ہر جگہ پہ ایک جیسی عدت نہیں ہوتی، بات سمجھیں۔ ایسی لڑکی جو ابھی صغیرہ ہے، بالغ نہیں ہوئی، اس کا نکاح ہو گیا اور طلاق ہو گئی، چونکہ یہ بالغ نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ لڑکی جو بالغ تو ہو گئی لیکن ابھی اسے ماہواری نہیں آتی۔ ماہواری کے بغیر بھی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس کو طلاق ہو گئی۔ نمبر 3، وہ بوڑھی عورت جو آئسہ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ابھی اس کو ماہواری نہیں آتی۔ کتنی باتیں کہی؟ 3 باتیں۔ نمبر 1، وہ صغیرہ لڑکی، چھوٹی عمر کی، ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس کا نکاح کر دیا تھا، اسے طلاق ہو گئی۔ نمبر 2، وہ لڑکی جو بالغ تو ہو گئی لیکن ابھی اس کے مینسز نہیں آئے، ماہواری نہیں آتی۔ نمبر 3، وہ بوڑھی عورت جو آئسہ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ابھی اس کو حیضانہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں چونکہ ان تینوں کو ماہواری نہیں آتی تو ان کو اگر طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ ان کی عدت کتنے ماہ ہوگی؟ 3 ماہ۔ سورہ طلاق کھولو۔
آیت نمبر 4 سورۃ طلاق صفحہ نمبر 505 16-17 والا قرآن پاک جی، سپارہ نمبر 28 سورۃ طلاق سپارہ نمبر 28 وہ آخر میں ہے، 505 نمبر صفحہ، اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ مل گئی بھائی آیت؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں تمہاری جو حیض سے مایوس ہو گئی، یئسن من المحیض بڑھاپے کی وجہ سے ماہواری آنا کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو شمار کرو ان کی عدت 3 ماہ۔ اس بوڑھی عورت کی عدت طلاق کی صورت میں، کس صورت میں؟ طلاق کی صورت میں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، ازبر کرنا ہے، امتحان ہو سکتا ہے۔ طلاق کی صورت میں اس بوڑھی عورت کی جسے حیض آنا بند ہو گیا ہے، اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ آگے ہے واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جن کو کبھی حیض ہی نہیں آیا۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک صغیرہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوئی، دوسری بالغ تو ہو گئی لیکن ابھی ماہواری نہیں، نکاح ہو گیا تھا تو ان کو طلاق ہو گئی، تو ان کی عدت بھی کتنی ہوگی؟ 3 مہینے۔ کس صورت میں؟ طلاق کی صورت میں۔ کس صورت میں؟ طلاق کی صورت میں۔ یہ 3 قسمیں ہوگی، چوتھی قسم یہیں پہ رہے، وہ عورت جس کو حمل ہے، جس کو حمل ہے اس کو طلاق ہو گئی طلاق کی صورت میں، یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، بیوہ ہونے کی صورت، یا اسے طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ حاملہ ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اس کی عدت کیا ہے؟ یہ اگلے لفظ دیکھو، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، وہ حمل والیاں، اجلہن، عدت ان کی، ان یضعن حملہن، یہ کہ وضع ہو جائے ان کا حمل، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، گو وہ 4 دن بعد پیدا ہو، مہینے بعد پیدا ہو، 7 مہینے بعد پیدا ہو، 8 مہینے بعد پیدا ہو، 9 مہینے بعد ہو، جب بچہ پیدا ہوگا تب اس کی عدت کیا ہوگی؟ گو طلاق کی صورت میں ہو، گو شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ آگے 5 نمبر 5، ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہیں ہے، ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہیں۔ اپنے سبق میں آؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ بقرہ جہاں سبق پڑھا ہے نا، اس سے اگلے صفحے پہ آیت نمبر ہے، دیکھو یار میرے قرآن پہ آیت نظر نہیں آ رہی، جہاں آپ نے بس کیا تھا نا آگے والذین یتوفون منکم ہے آیت نمبر 234، آیت نمبر 234، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ بھی نہ ہو، وہ حاملہ بھی نہ ہو، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔
اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس میں میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں گا، جب اس سبق میں پہنچیں گے مجھے آپ نے یاد کروانا ہے۔ ایک مسئلہ ہے مدت الاجلین کا، اور دوسرا مسئلہ چاند کو دیکھنے کا ہے۔ چاند کے حساب سے تاریخ ہوگی یا 30 کے حساب سے تاریخ ہوگی۔ 4 ماہ 10 دن عدت گزاری۔ ابھی آج کے سبق میں یہ آ جائے گی بات، تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو یہ کتنے نمبر؟ 5 نمبر تھی عدت کے لحاظ سے، 5 نمبر۔ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ کیونکہ حاملہ عورت گو طلاق کی صورت میں ہو، گو شوہر کے مرنے کی صورت میں ہو، اس کی عدت وضع کتنی صورتیں ہو گئی؟ نمبر 6، ایسی عورت جس کا نکاح ہوا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی کو خلوت میسر نہیں ہوئی، تنہائی میسر نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی یا رخصتی کے بعد خلوت نہیں ہوئی تو طلاق ہو گئی۔ ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ نمبر احزاب۔ آجو ذرا جلدی۔ سورہ احزاب آیت نمبر ہے 49، آیت نمبر ہے 49، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 49، 22ویں سپارے میں ہے یہ، اس کا دوسرا تیسرا رکوع ہے میرے خیال میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسون، پھر طلاق دے دو تم ان عورتوں کو ان کو چھونے سے پہلے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ خلوت صحیحہ۔ احناف کے نزدیک خلوت صحیحہ میسر ہو جائے تو عدت لازم ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ پھر نہ عورت کی بات معتبر نہ شوہر کی، اس لیے خلوت صحیحہ کا لفظ۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، بس تمہارے لیے کوئی نہیں ان کے اوپر کوئی عدت جس کو تم شمار کرتے ہو۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا، جب اس کو نفع دو یعنی ایک سوٹ کا جوڑا دے دو اچھا سا، اور اس کو اچھے طریقے سے کیا کر دو؟ رخصت کر دو۔ ایسی عورت کی عدت نہیں ہے۔ اکثر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس عورت کی عدت نہیں ہے، اور اس کے حق مہر کے بارے میں کل کے سبق میں تفصیل آ جائے گی۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 6۔ نمبر 7، آج کے سبق میں آ جاؤ، آج کے سبق میں آ جاؤ۔ نمبر 7، ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اس کے شوہر نے کیا کر دی؟ طلاق دے دی، اور وہ حاملہ نہیں ہے، وہ حاملہ، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ آج کے سبق میں اسی کا ذکر ہے۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ کتنی قسمیں ہو گئی؟ میں مختصر دہراتا ہوں پھر، مختصر دہراتا ہوں پھر۔ ایسی لڑکی جو صغیرہ ہے، بالغ نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ نمبر 2، وہ لڑکی بالغ تو ہو گئی، ماہواری نہیں آتی ابھی اسے، تو نکاح کی صورت میں طلاق ہو گئی۔ اور وہ نمبر 3، وہ بوڑھی عورت جس کو بڑھاپے کی وجہ سے ماہواری آنا بند ہو گئی ہے۔ ان تینوں کی عدت 3 مہینے ہے۔ ان تینوں کی عدت کتنے مہینے؟ طلاق کی صورت میں۔ کس صورت میں؟ طلاق کی صورت میں۔ اور اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے پھر 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ حاملہ ہے تو وضع حمل عدت ہے، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو
تو پھر 4 مہینے 10 دن عدت ہے. 2 قسمیں یہ ہو گئی. اور چھٹی قسم یہ وضع حمل والی قسم آیت نمبر 4 سورۃ طلاق میں ہے. اور جو حاملہ نہیں ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت سورہ بقرہ آیت نمبر 234. آیت نمبر 234. اور وہ عورت جس کا نکاح ہوا تو رخصتی سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اور نمبر 7 ایسی عورت کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے اور وہ حاملہ نہ ہو. میں بار بار یہ وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے. اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہے. اگر وہ حاملہ ہے تو وضع ہے. تو یہ 7ویں قسم جو آپ کو بتلائی یہ آج کے سبق میں ہے. فہمتم؟ والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، والمطلقات اور طلاق والیاں، یتربصن بانفسہن روکے رکھیں اپنے جیوں کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض. لکھو بھائی لکھو، قروء کا معنی ہے 3 حیض احناف کے نزدیک. لکھ لے، میری طرف توجہ کرو. قروء کا مطلب طہر بھی ہے اور حیض بھی ہے. طہر پاکی کے دنوں کو کہتے ہیں. قروء کا مطلب کیا ہے؟ دونوں مطلب ہیں، عورت کے پاکی کے دن اور ناپاکی کے دن، دونوں مطلب ہیں. احناف نے اس سے ناپاکی کے دن مراد لیے ہیں. بڑے دھیان سے بات سمجھو. کیوں؟ چونکہ طلاق دی جاتی ہے طہر میں. حیض میں بھی طلاق ہو سکتی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں. طلاق کس میں دی جاتی ہے؟ طہر میں. جس طہر میں طلاق دی گئی ہے لامحالہ اس کا کچھ حصہ گزر گیا ہے. کر سب چھڈو میں تو جو اس کا طہر کا کچھ حصہ کیا ہو گیا ہے؟ گزر گیا ہے. اب اگر ہم نے تو کتنے طہر مراد لینے ہیں؟ 3. تو اس کے بعد حیض آئے گا پھر طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا پھر طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا پھر طہر آئے گا. ایسے 3 طہر وہ ہو گئے. اور جس طہر میں طلاق دی اس کے کچھ دن اس کے ساتھ شامل ہو گئے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ تو ثلاثۃ قروء پہ ثابت ہی نہیں ہوتا. ثلاثۃ قروء پہ ثابت ہی نہیں ہوتا. اس لیے احناف فرماتے ہیں اس سے مراد طہر نہیں ہے. اس سے مراد اس سے مراد کیا ہے؟ حیض ہے. کہ جب شوہر نے طہر میں طلاق دی اس کے بعد جو 3 حیض آئیں گے وہ عدت ہے. وہ طلاق کے دوسرے دن ہی حیض شروع ہو جائے، طلاق کے دوسرے دن ہی شروع ہو جائے تو وہ 3 حیض مقرر ہوں گے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ اس عورت کے لیے ہے جو حاملہ نہیں ہے. اس عورت کے لیے ہے جو حاملہ نہیں ہے. بڑے غور سے سمجھ لینا چاہیے ان مسائل کو. ہر جگہ تے 4 مہینے 10 دن نہیں ہوندی اور ہر جگہ پہ طلاق یہ 3 حیض بھی عدت نہیں ہوتی. اپنے مفتی سے اپنے عالم سے رجوع کر کے مسئلے کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ اللہ کے حکم میں گڑبڑ نہ ہو. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء اور طلاق والی عورتیں روکے رکھ رہے اپنے اپنے جی کو ثلاثۃ قروء 3 حیض تک. بات سمجھا کہ نہیں؟ طہر ثابت ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس طہر میں طلاق دی ہے اور اس کو شمار کریں گے تو 3 طہر پورے نہیں ہوتے. اگر اس کو شامل نہیں کریں گے تو 3 طہروں سے اوپر دن ہو جائیں گے. بات سمجھ آئی؟ اس لیے یہ لفظ اس پہ ثابت نہیں تھا. اس لیے احناف فرماتے ہیں قروء سے مراد کیا ہے؟ ماہواری ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ نہیں ہے حلال عورتوں کے لیے
ان یکتمنا یہ کہ چھپائیں، ما لکھو مراد حیض ہے یا حمل، دونوں چیزیں، دونوں تفسیریں بتاتا ہوں، لکھو لکھو ما سے مراد ما خلق اللہ فی ارحامہن، نہ چھپائیں وہ حیض کو یا حمل کو جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں، فی ارحامہن اللہ نے ان کے پیٹوں میں، ان کن یؤمن باللہ اگر ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتی، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن، توجہ کریں بات سمجھیں، عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہواریاں۔ اب اللہ اس کو کہتے ہیں اگر حاملہ ہے تو چھپائے نہ، حمل کو چھپائے نہ، اس میں کیا خرابی ہوگی؟ عورت اس لیے حمل کو چھپا رہی ہے کہ عدت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ وضع حمل پہ عدت جا کے ختم ہوگی، تو اس نے حمل کو کیا کر لیا؟ چھپا لیا، تاکہ 3 ماہواریوں کے بعد آگے نکاح کر لوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے نسب میں خرابی آئے گی، اس کے نسب میں کیا ہوگی؟ اور وہ اس وجہ سے بھی چھپا رہی ہے تاکہ جس اگلے بندے سے میں نکاح کر رہی ہوں اس کو یہی ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی پرورش میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر اس کو معلوم ہوگا کہ بیٹا اور کسی کا ہے تو اس کی پرورش میں گڑبڑ ہوگی، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے عورتوں اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو حمل کو چھپانا نہیں ہے، بس ظاہر کر دو کہ میں حاملہ ہوں، تو پھر اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وضع حمل ہوگی۔ وہ جس بات کا خوف کھا رہی ہے اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہے، اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ منع۔ اور اگر ماں سے مراد حمل نہیں ہے، حیض ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ سمجھو، ابھی حیض کے دن باقی ہیں تو عورت نے کہہ دیا مجھے انقطاع دم ہو گیا ہے، میں پاک ہو گئی ہوں، مدت ختم ہونے سے پہلے اس نے شور مچا دیا کہ میں کیا ہو گئی ہوں، تاکہ میرا شوہر مجھ سے رجوع نہ کرے، کیونکہ عدت ختم ہونے سے پہلے اس کا شوہر اسے کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کرنے کا حق ہے اس کو۔ تو اس نے چونکہ ابھی انقطاع دام نہیں ہوا تو پہلے شوہر مچا دیا میں پاک ہو گئی، میں پاک، میری عدت گزر گئی، میری عدت گزر گئی، تاکہ شوہر مجھ سے دوبارہ رجوع نہ کر سکے۔ اس نے خیانت کی شوہر سے، اس نے کیا کی؟ خیانت کی۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ نے عورت کو تلقین فرمائی ہے اگر ایمان ہے اللہ پر آخرت پر تو یہ غلطیاں نہیں کرنی، یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ حلال نہیں عورتوں کے لیے یہ کہ چھپائیں، ماں دونوں چیزیں ہیں، نہ حیض کو چھپائیں نہ حمل کو چھپائیں، خلق اللہ فی ارحامہن جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں، ان کن یؤمن باللہ اگر ہے تمہارا ایمان اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اور شوہروں کو حق ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ شوہروں کو احق زیادہ حق ہے، بِرَدِّهِنَّ یہ کہ ان کو لٹا لیں، یہ کہ ان کو لٹا لیں، فی ذَلِكَ اس مدت میں، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ شوہروں کو حق ہے بردہن فی ذالک اس مدت میں لٹا لینے کا، یعنی رجوع کرنے کا، رجی طلاق ہے نا،
تو رجوع کرنے کا حق. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کا. بات سمجھے؟ اس لیے عورت کو نہیں چاہیے کہ حمل کو چھپائے یا حیض کو چھپا دے اور شوہر مچا دے میں پاک ہو گئی میری عدت ختم ہو گئی. اس سے شوہر کے حق تلفی ہوتی ہے، شوہر کی حق تلفی ہوتی ہے. اس سے اللہ نے منع فرما دی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے بھی مثل وہی ہے جو ان پر ہے موافق دستور کے. یعنی عورتوں کے بھی حقوق بندوں کے ذمے ہیں موافق دستور کے. جیسے بندوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے حقوق بھی بندوں کے کیا ہیں؟ ذمے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، لیکن مردوں کو اللہ نے درجہ عطا فرمایا کیونکہ وہ گھر کا منتظم ہے. وہ گھر کا کیا ہے؟ منتظم ہے. ساریاں بڈھیاں تسلیم کر دیا نے کہ نہیں کہ ساڈے شوہر ساڈے گھر دے کی نے؟ منتظم ہیں. وہ کیا ہے؟ منتظم ہیں. دو وجہ سے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ درجہ عطا فرمایا. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر کیا کیا ہے؟ درجہ عطا فرمایا. دو وجہ سے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتا ہے جیسے شوہر کو عورت پر. دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، شوہر اس پہ مال خرچ کرتا ہے. شوہر اس پہ کیا کرتا ہے؟ ان دو وجہوں سے اللہ نے شوہر کو عورت پر فوقیت عطا فرمائی ہے. اس فوقیت ہے بھی مطلب نہیں تڑان. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورتوں پہ ظلم کرو، نعوذ باللہ من ذالک. کبھی ایسا نہیں ہے. بات سمجھ؟ جو میں نے آیت پڑھی اس کے آخر میں اللہ نے 3 صورتیں بتائی ہیں. عورت اگر گڑبڑ کرے سمجھاؤ، پھر نہ سمجھے تو بستر لالا کرو، پھر نہ سمجھے تو مارو، جس پہ نشان نہ پڑے، لوس نہ پڑے، ہڈی نہ ٹوٹے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی ہنس دے گے ہو تو یہ انج کرو نا، اور رو دا کہ بنا کے نا تھیلا جا وہ کٹ لیا کرو. مینوں پتا پپی نو تنگ کرتے تھی. اللہ اکبر. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارا نہیں ہے. اگر کوئی ایسی نوبت پیش آ جائے تو شوہر کو حق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا. نہیں مارے. پوری زندگی نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو مارا نہیں ہے. بات سمجھے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور یہاں مردوں کو درجہ ہے. درجے کا نجائز فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے. واللہ عزیز حکیم، اللہ ہے غالب حکمتوں والا. اللہ ہے غالب حکمتوں والا. الطلاق مرتان، لکھو طلاق رجعی. طلاق رجعی 2 ہوتی ہیں. طلاق رجعی کیا ہوتی ہیں؟ اچھا بھائی فقہ دی کیڑی کیڑی کتاب پڑھی جے؟ ساریاں پڑھ لیں نا تو. اچھا چلو وہ بھی پڑھ لو، میں ہی دس دینا تھا. طلاق رجعی صریح الفاظ میں ہوتی ہے. جو صریح الفاظ میں طلاق دی جاتی ہے اس کو رجعی کہتے ہیں. اور کنایا سے اشاراتاً جو طلاق ہوتی ہے نا وہ رجعی نہیں ہوتی، وہ بائن ہوتی ہے. تو رجعی طلاقیں کتنی ہیں؟ 2. سمجھو، زمانہ جاہلیت میں طلاقوں کی کوئی تعداد نہیں تھی. بندہ عورت کو طلاق دیتا تھا اور جب اس کی عدت ختم ہونے لگتی تھی اس سے رجوع کر لیتا تھا. پھر جدو معاملہ گڑبڑ ہوا طلاق دے دیتی، جدو عدت ختم ہونے لگی پھر رجوع کر لیا، پھر اس کے حقوق نہ پورے کیے. وہ بیچاری عورت
اس صورت میں نہ اس کے کام کی نہ کسی اور کے کام کی، نہ ادھر سے اس کے حقوق پورے ہوتے اور کہیں وہ جا نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ نے اس کا سد باب کیا کہ رجی طلاقیں 2 ہیں، 2 کے بعد رجوع نہیں ہے، 2 تک رجوع ہے، جب تیسری ہو گئی تو پھر رجوع نہیں ہے۔ 1 طلاق دی رجی رجوع ہو سکتا ہے عدت کے دوران، دوسری طلاق دی رجی تو رجوع ہو سکتا ہے عدت کے دوران۔ آگے اس کی صورت یہ نیچے آ رہی ہے۔ تو رجی طلاقیں کتنی ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں کوئی تعداد نہیں تھی، جنانی نے طلاق دے دی تھی تو جدوں عدت گزرن لگ دی ختم ہو لگتی تو رجوع کر لیتے، پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ بات میں ایسے ظلم ہوتا تھا عورتوں پر، اللہ پاک نے اس ظلم کا سد باب فرمایا ہے۔ فرمایا طلاقیں رجی کتنی ہیں؟ 2 ہیں، 2 طلاقوں کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں رجی۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پس روکنا ہے موافق دستور کے، یہ چھوڑ دینا ہے ساتھ احسان کے۔ کیا مطلب؟ جب طلاقیں 2 ہو گئی رجی تو عدت دے دوران بندے دا دماغ ٹھکانے آ جاوے، بڈھی دا بھی دماغ ہی ہو جاوے ٹھکانے آ جاوے، یا آسیوں پاسیوں محلے والے رشتہ دار پے ہو خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو، سمجھایا بجھیا چڑکیا، ہاں تو وہ غصہ ختم ہوا۔ اب اگر اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی روکنا چاہتا ہے تو موافق دستور کے رجوع کر لے۔ جب ویکھے کہ نہیں بھائی نہیں گزارا نہیں، بڈھی بھی سمجھے گزارا بندہ نہیں گزارا نہیں، او تسریح بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ 2 طلاقوں کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے 1 طلاق دے، 1 طلاق دے، اب اس کے پاس عدت کے گزرنے تک رجوع کرنے کا حق باقی ہے، رجوع کرنے کا حق باقی۔ عدت کے دوران عدت کے اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو 3 ماہواریوں تک عدت ہے، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک عدت کے دوران رجوع کر لے۔ اگر اس نے رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی، اب دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طلاق تو عدت کے دوران دی جاتی ہے، اب عدت گزر گئی ہے۔ اب وہ جو طلاق رجی تھی وہ طلاق بائن ہو گئی، بس 1 طلاق بہت ہے، عورت اب جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کرنا چاہے تو تجدید نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ عدت گزر گئی ہے تو اب تجدید نکاح ہوگا نئے حق مہر کے ساتھ، لیکن اس مہر میں پابندی نہیں ہے، 10 درہموں سے کم بھی ہو جائے تو اس میں پابندی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر اس نے رجوع کر لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن 1 طلاق کا حق ابھی اس کو باقی نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، 1 فعل ضائع ہو گیا ہے، ساری زندگی واپس نہیں آئی۔ اور اگر اس کو طریقے سے رخصت کرنا چاہتا ہے تو احسن طریقہ طلاق کا یہ ہے توہر میں طلاق دے، پھر ماہواری آئے اگلے توہر میں پھر اس کو دوسری طلاق دے دے، پھر اس کے اگلے توہر میں تیسری طلاق دے دے، یہ احسن طریقہ ہے طلاق کا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی طریقے سے بھی گڑبڑ کرے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا،
یہ کہ لے لو تم عورتوں سے وہ جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ. اللہ اکبر. اللہ ایسے حالات سے حفاظت فرمائے. طلاق حلال چیزوں میں ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک مبغوض ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسے حالات سے اللہ حفاظت فرمائے. صابر شاکر ہو کے بندے کو ٹھنڈے دماغ سے گھر میں گزارا کر کے رہنا چاہیے. گھروں میں ایسے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے. اللہ نے شوہر کو سمجھایا ہے اگر طلاق دے دی ہے تو جو تو نے عورت کو دیا ہے وہ مال وغیرہ اس کا مطالبہ مت کرو. اب ایڈے اگے نہ جاؤ. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان سے کچھ لینا. الا ان یخافا. توجہ سے بات سمجھ لینا. مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں اللہ یقیما حدود اللہ. یہ کہ وہ دونوں اللہ کے احکام کو قائم نہیں کر سکتے. میاں بیوی اللہ کے احکام کو قائم نہیں کر سکتے. فَإِنْ خِفْتُمْ. اس کے نیچے لکھو اے حکام یا مسلمانوں کی پنچایت. مسلمانوں کی پنچایت جس میں یہ معاملہ چلا گیا. فَإِنْ خِفْتُمْ. اے پنچایت والو یا اے حکام اللہ یقیما حدود اللہ. اگر تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر سکیں گے, اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر سکیں گے, فلا جناح علیہما. پس پھر ان دونوں پر میاں اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے. فی مفتدت بہ. کہ وہ دے دے اس کو فدیہ اس میں سے کچھ. یہ تب ہے جب عورت طلاق کا زبردستی مطالبہ کر رہی ہو اور شوہر اس کو بسانے کا مطالبہ کر رہا ہو. میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا, میں تو تیرے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں, لیکن عورت مطالبہ کر رہی ہے میں تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی. تو اس صورت میں پنچایت والے او تسی پو وچ بھائی وہ بندے کچھ پو. تو عورت شوہر کو کچھ مال دے دے یا حق مہر چھوڑ دے یا جیسے ان کا معاملہ طے ہوتا ہے اس کو مال دے کر اس کو خوش کر کے اس سے طلاق دلوا لو. کیونکہ عورت بسنا نہیں چاہتی, شوہر اس کو بسانا چاہتا ہے. اب شوہر کو راضی کرنا ہے نا. بات سمجھے؟ اس کو مال دے کر تو اس سے طلاق دلوا لو. اس کو خلا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں. اور خلے سے عند الاحناف طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. شوافے کے نزدیک خلے سے طلاق نہیں ہوتی, فسخ ہوتا ہے. اس لیے امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولا یحل لکم سے لے کر ہم الظالمون تک فلا تعتدوا. یہ جملہ معترضہ ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ معترضہ. فإن طلقها سے تیسری طلاق ہے. ہم کہتے ہیں خلے کے ساتھ چونکہ طلاق بائن ہو جاتی ہے تو الطلاق میں ایک طلاق اور دوسری طلاق یہ دو صورتیں ہیں. طلاق رجی جو ہے وہ بغیر خلے کے ہو یا خلے کے ساتھ ہو, یا خلے کے ساتھ ہو. احناف کے نزدیک یہ معنی ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے احناف کے نزدیک خلا کیا ہے؟ طلاق بائن ہے اور وہ رجی طلاق میں شامل ہوگا. فرمایا وہ دو طلاقیں جو رجی ہیں وہ گو ان میں سے ایک صریحاً ہو یا ایک جو ہے دوسری کیا ہو؟ خلے کی صورت میں ہو. خلے کی صورت میں ہو. تو یہ خلا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں تو عورت چاہتی ہے کہ مجھے طلاق دو, میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ٹھیک ہے دیو مال. پھر انہیں کہا میں ویاہ تے اتنا خرچہ کیتا ہے, انہیں بندے روٹی کھوائی ہے, تیرے تے اتنا مال لایا ہے, میں تو تینوں بسانا چاہنا.
جو نہیں تو میرا مال سارا واپس کرو. تو پنچایت والوں کو فرمایا ٹھیک ہے کوئی صورت اس میں پیدا کرو ایسی جس پہ یہ رضامند ہو جائیں تو عورت کو کھلا ہو جائے گا. عورت کو کیا ہو جائے گا؟ یہ خلے کی صورت ہے. توبہ یا اللہ توبہ. اللہ امتحانوں سے آزمائشوں سے بچائے. کچہریاں چٹور جو ہر دوسری عورت خلا لین واسطے کھلوتی ہے. ہر دوسری عورت کیا ہے؟ اور ہماری عدالتیں غیر شرعی عدالتیں. ہاں جی اتنے پیسے دو تو کھلا ہو جاتا ہے. یہی تو گل سمجھا لگا توجہ نہ سا سمجھا. عورت نے کیس دائر کر دیا. عورت نے کیس دائر کر دیا میرا شوہر بڑا ماردا ہے میرے حقوق پورے نہیں کرتا مینو قتل کرنے دی دھمکیاں بھی دیندا ہے لہذا میں اس سے خلا چاہتی ہوں. میں اس سے کیا کرتی ہوں؟ شوہر کو نوٹس آیا 1 2 3 وہ عدالت میں نہیں گیا کیونکہ وہ اس کو بسانا چاہتا ہے. تو قاضی شوہر کے قائم کام ہو کر عورت کو خلا دے دیتا ہے پیسے لے کر. اس سے طلاق نہیں ہوتی. اس سے خلا نہیں ہوتی. چونکہ فیصلہ کیا ہے یک طرفہ. فیصلہ کیا کیا ہے؟ یک طرفہ. پاس میں شوہر تو حاضر ہی نہیں ہوا. یک طرفہ فیصلہ کر دیا ہے. اس لیے ایسی عورت کا آگے نکاح کرنا ٹھیک ہم یہ بات عدالت میں جا کے تو نہیں کریں گے. پکڑ لیں گے وہ کہاں سمجھائے گی نہیں. ساڈے کے مولوی صاحب بول دیں. ایسی صورتیں بہت پیدا ہوتی ہیں. ایسی عورت کو چونکہ طلاق نہیں ہوئی وہ آگے نکاح نہیں. اس لیے ایسے معاملات میں مولوی صاحب کو بڑا چکنا ہو کے رہنا چاہیے. مولوی صاحب کو بڑا چکنا ہو کے رہنا چاہیے. میں مغرب کی نماز کا وقت تھا. اب مجھے یاد نہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے یا غیر رمضان کا. تو میں آ رہا تھا مسجد سے گھر روٹی کھانے کے لیے. بندے کا نام نہیں ذکر کر رہا میں نے. تو راستے میں بیٹھا ہوا تھا. کہتا حافظ صاحب ایک نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیں گے. کس کا پڑھانا ہے؟ وہ بندہ تھا ڈسکے کا اور عورت تھی قلعہ دیدار سنگھ کی. اور اس عورت کی رشتہ داری ہے ہمارے محلے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. بندہ 1.5 عمر کا تھا, عورت بھی 1.5 عمر کی. نہ سوری عورت تھی ڈسکے کی, بندہ تھا قلعہ دیدار سنگھ کا جس کی ہمارے محلے میں رشتہ داری ہے. اور اس بندے کے ساتھ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ فلانا بندہ ہے. میرے خسر صاحب یہ نازیہ کے ابو نے ایک پلاٹ خریدا ہوا تھا قلعہ دیدار سنگھ میں. میری اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی. جب بعد میں ان کا خفیہ طریقے سے نکاح ہو گیا مجھے پتہ چلا یہ تو وہ بندہ ہے. بس اللہ نے میری حفاظت فرمائی. میں نے کہا جی کس طرح کا نکاح ہے مجھے بتاؤ. کہا عورت نے اپنے شوہر سے طلاق لی ہوئی ہے اور یہ فلانے آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور یہ کاغذات ہیں. میں آخیا یہ عدالت فیصلہ ہوا ہے. اس کا پہلے دلہے کے اندر صدیق نامی آدمی سے نکاح ہوا تھا. اس کے عورت کے شوہر کا نام کیا تھا؟ محمد صدیق. تو وہ یک طرفہ فیصلہ تھا جس کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. مجھے پتا تھا, اس کو معلوم نہیں تھا. میں نے وہ سارا پیپر پڑھا, یک طرفہ فیصلہ تھا. میں نے کہا بھائی یہ یک طرفہ فیصلہ ہے, مجھے کوئی حرج نہیں, میں نکاح پڑھا دوں گا.
لیکن ایک شرط ہے، یہ جو محمد صدیق ہے اس عورت کا شوہر، فون پہ میری اس سے بات کروا دو، فون پہ میری اس سے کیا کر دو، بات کروا دو، کیونکہ میں مصر تھا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے۔ بندہ تھا کہہ رہا تھا کہ نہیں اس کے شوہر نے اس کو طلاق عدالت میں دے دی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس سے میرے فون پہ رابطہ کروا دو، اور میں نکاح پڑھاتا ہوں، میں کھانا کھا کے آتا ہوں۔ میں کھانا کھانے کے لیے گھر آ گیا، مجھے عشاء کے بعد پتہ چلا ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب نے گڑبڑ کرنی ہے تو کام خراب ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ کس کو کہہ کر انہوں نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بندہ ہمارے محلے میں اس کی رشتہ داری ہے۔ پھر میں نے دیکھا وہ بندہ وہی ہے، میری اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی، بندہ بڑا خراب تھا وہ ہیں۔ اس سے یہ نازیہ کے ابو نے پلاٹ بھی خریدا ہوا تھا، وہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا قلعہ دار سے۔ تو اللہ پاک نے حفاظت فرما دی، بات سمجھے کہ نہیں؟ کیونکہ اس عورت کا پیچھے نکاح برقرار تھا، محسنہ تھی، والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من النساء۔ یہ جو محسنہ عورتیں ہیں تمہاری جن کے شوہر موجود ہیں، وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر مولوی صاحب ایسا نکاح پڑھائیں گے تو مولوی صاحب اپنے نکاح میں جائیں گے، بات سمجھ آئی؟ تو جناب وہ خفیہ ایسے ہی نکاح ہو گیا، بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے چکنا رہنا چاہیے بتائیں۔ ایسے ہی میں اور طاہر صاحب حکیم صاحب نکاح پڑھانے کے لیے پٹھے پہ گئے، پٹھے پہ مسلیوں کی لڑکی کا نکاح تھا، بندے اکٹھے ہوئے تھے، فیصلہ آباد کہیں سے برات آئی، محمود صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب اس لڑکی کا نکاح چوری سمی کے ڈیرے پہ میں نے درج کیا ہے۔ میں کام تے پھر خراب ہے۔ ہم نے ان سے کہا بھائی اس کا تو پہلے نکاح ہوا تھا، وہ تب چوری سمی کے ڈیرے پہ تھے، یہ مسلیہ تو بھی اللہ ہی بچائے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، طلاق کا سرٹیفکیٹ دے دو تو نکاح درج ہو جائے گا۔ اگوں پتہ کیا تھا مڑ ساڈا نکاح پنچایت ہی ہوتا ہے تو طلاقاں بھی پنچایت ہی موڑ ہوتی ہیں۔ تو میں کہا موڑ پنچایت ہی کسی اور کو پڑھائی چھوڑو، میں تو نہیں پڑھا سکتا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی بیٹھے موٹر سائیکل تے ادھر نو، اب میں اس مولوی صاحب کا نانی لوں گا، اسے 2000 دے کے اسے نکاح پڑھوا لیا۔ توبہ استغفر اللہ۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ سانوں کی پتہ ہے انہوں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، سرٹیفکیٹ دو تو نکاح درج ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کو 2000 روپیہ دے کر اس کا نکاح جو ہے کیا کر دیا۔ ایسے ایسے لوگ، یہ بات کہاں سے نکلی بھائی؟ خلا سے بات نکلی۔ آج کل کچہریوں میں خلے کے بڑے کیس ہیں، ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، این جی سبق پڑھ دے رہے تھے، سورۃ بقرہ روز ہے مکمل نہیں ہونی۔ ایک گل ٹھیک ہے، جتھے جنانیاں کا مسئلہ اوکھا ہی ہے نا، زندگی گزارنی اوکھی ہوندی نا۔ توبہ۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو وہ عورت اگر پیسے دے کر خلا لے لیتی ہے شوہر سے، شوہر حاضر ہو عدالت میں، ٹھیک ہے، یک طرفہ فیصلہ نہ ہو، صحیح طریقے سے ہو، ان پر گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھو، اللہ کی حدوں سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، آگے بڑھے گا، یعذبہم اللہ، اللہ اسے عذاب دے گا، محذوف ہے۔ فاولئک ھم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظالم، پس یہی لوگ ہیں
ظالم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ ایک اور مسلیاں کا مسئلہ ہے 3 طلاقوں کی صورت میں۔ تو چونکہ مجھے ایسے بندے نے نکاح پڑھنے کا کہا جس کو میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری حفاظت فرما۔ بس اس بندے کو معلوم ہوگا کہ حافظ صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے تو بات باہر نکلے گی، تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیسے نکاح پڑھا لیا۔ اب وہ ایسے رہ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اس سے مراد تیسری طلاق ہے۔ 2 طلاقیں رہ جی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، بس نہیں حلال اس مرد کے لیے، یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں، حرام ہو گئی، طلاق بائن مغلظہ ہو گئی، طلاق بائن مغلظہ ہو گئی۔ بات سمجھے گا نہیں؟ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، بعد اس کے کہ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور شوہر سے۔ ترجمہ سمجھو پھر سمجھاتا ہوں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، اس پہ بات کرتے ہیں بعد، آیت کے شروع میں آؤ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس نے طلاق دے دی، کتنویں طلاق؟ کتنویں؟ بولا، اس سے مراد کتنویں طلاق ہے؟ تیسری طلاق ہے۔ بس عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی، عورت اس پہ کیا ہو گئی؟ 3 طلاقوں سے عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ گو طلاق ایک ایک کر کے دو، یا ایک مجلس میں کٹھی 3 دے دو، یا ایک ہی الفاظ میں کہہ دو 3 طلاقیں تجھے، ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہو گئی۔ ان سب صورتوں میں کیا ہو گئی؟ طلاق واقع ہو گئی۔ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، چاروں ائمہ اس پر کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ 3 طلاقوں کی صورت میں طلاق کیا ہو گئی؟ واقع ہو گئی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک الفاظ کے ساتھ جو کٹھی طلاقیں دی جاتی ہیں وہ طلاق نہیں ہوتی۔ امام ابن تیمیہ سے یہ لغزش ہوئی ہے، جس کی یہ پیروکار ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ 3 طلاقوں کی صورت میں عورت کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اکٹھا برسٹ مارن دی لوڑ کی ہے؟ میں جو تینوں 3 چنڈا مارا، میں تینوں 3 چنڈا مارا صوفی تے تو 1 گن، تینوں 9 چنڈا مارنی میں 9 تے 3 مارا تے کنیاں گنی؟ 1 گنی، تے فیصلہ ہے نا کو کروا لا، فیصلہ ہے نا وہ کروا لیں گے کہ دسو بھائی یہاں تینوں 3 گننا جے کہ 1 گننا جے؟ تینوں 3 گننا جے یا کہ 1 گننا جے؟ جب پہن گیا پتہ لگ جائے گا 3 1 بنتی ہے کہ 3 بنتی ہیں۔ اور 3 طلاقیں بھائی 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہے۔ 3 طلاقوں سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ گو وہ کٹھی دو، لالا لالا کر جیسے مرضی دو، 3 طلاقیں کیا ہو جاتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہیں۔ بس ہم اس کی بات نہیں کرنا چاہتے اپنی مجلس میں، ہمارے ساتھی ہیں اپنی مجلس میں اس بات کو نہیں کرنا چاہتے، اور دل سے دعا ہے اللہ ہدایت دے دے اور وہ صحیح راستے پر لوٹ آئیں۔ ہم ان کی بات نہیں کرنا چاہتے، وہ حرام میں مبتلا ہیں، کسی صورت میں بھی ان کی عورت ان پہ حلال نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر تیسری طلاق اس نے دے دی تو اس شوہر کے لیے عورت حرام ہو گئی۔ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بعد اس کے یہاں تک کہ نکاح کرے وہ کسی اور شوہر سے۔
فَإِن طَلَّقَا، پس وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان دونوں پر، یہ پہلا شوہر اور یہ اس عورت پر نہیں ہے کوئی گناہ، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ دونوں رجوع کر لیں، لوٹ آئیں، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ وہ یقین رکھے اس بات پر کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ اس میں حلالے کی صورت بیان ہوئی۔ کون سی صورت بیان ہوئی؟ یہ عورت جس کو 3 طلاقیں اس کے شوہر نے دے دی، یہ عورت اس پہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ ایک صورت میں یہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے کہ یہ حلالہ شرع کرے، یہ عورت کیا کرے؟ حلالہ شرع کرے۔ حلالہ شرع کی 5 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 5۔ پہلے شوہر نے جو طلاق دی ہے، نمبر 1، اس کی عدت گزارے، اس کی کیا کرے؟ نمبر 2، دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور کسی سے نکاح کرے جس میں کسی قسم کی قیود نہ ہو۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 2 صورتیں۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ کہ وہ پہلے شوہر کی عدت گزارے، نمبر 2، دوسرے شوہر سے کیا کرے؟ کسی اور سے نکاح کرے۔ تیسری صورت، جس شخص کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اس سے وطی کیا، اس سے کیا کرے؟ ہم بستری، وطی ضروری ہے۔ نمبر 4، پھر وہ شوہر اس کو طلاق دے دے، پھر وہ شوہر اس کو کیا کر دے؟ نمبر 5، اس شوہر کی دوسرے کی عدت کو گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد اگر یہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو جائز ہے، اس کو حلالہ شرع کہتے ہیں، اور یہ یہاں پر بیان فرمایا ہے، یہی یہاں پر کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ صورتیں نہ پائی جائیں تو حلالہ شرع نہیں ہے۔ تو جے بندہ اونجی حلالہ کڑا لے، پہلے شوہر کی عدت بھی نہیں گزری اور آگے نکاح کر لیا، ایک رات اس کے بعد رہے، اس نے طلاق دے دی، پھر پہلے شوہر کو آ گئی، ایسے حلالہ کرنے والا اور کروانے والا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حلالہ کرنے والا اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ، مکی صاحب کا میں نے ایک بیان سنا، کہتے ہیں وہ ہمارا کوئی پاکستان سے بڑا آدمی، کوئی وزیر تھا یا کون تھا، ہاں چیف جسٹس افتخار، چیف جسٹس افتخار، وہ حج کے لیے عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں حرم میں آیا میرے پاس، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک عورت کو طلاق دے دی ہے تو وہ دوسرے عورت کے ساتھ، دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا، اس سے حلالہ کروانا، پھر پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہوتی ہے، یہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کی شرط کیوں لگائی ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا یہ پہلے شوہر کا علاج ہے، یہ پہلے شوہر کا علاج ہے کہ طلاق دیتی کیوں ہے، طلاق دی کیوں ہے، یہ کیوں اسپیکر کو کیوں خراب کیا ہے آپ نے، یہ جہاں تھا وہیں پہ کریں اس کو۔ یہ کوڑے مسئلے بیان ہوتے تھے، سب بند کر دیتے، میں تہاڈی مخالفت کوئی مسئلہ بیان نہیں کرن دیا، اللہ کے جو احکام ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔
میں کہتے ہیں مولانا میں نے اس کو کہا یہ پہلے شوہر کا علاج ہے. لگتا ساڈے سپیکر نوں 3 طلاقاں دی گل ہضم نہیں ہوئی. یہ مینوں بھابی لگتا ہے. صحیح کرو سپیکر نوں، دعا کریے. جاؤ مشین اٹھا کے ادھر قریب لے کے، مشین اٹھا کے. اللہ اکبر. تو یہ حلالے کی صورت ہے. اس کے علاوہ 3 طلاقوں کے بعد گو وہ طلاقیں اکٹھی ہوں، ایک لفظ کے ساتھ ہوں، ایک مجلس میں ہوں، الگ الگ ہوں، طلاق کے بعد عورت حلال نہیں ہے. عورت حلال نہیں ہے. تو یہ 5 شرطیں ہیں حلالے کی. ایک بات سمجھو، میں نے کہا تھا من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ. تنکح سے مراد وتی ہے. تنکح سے مراد کیا ہے؟ وتی ہے. خالی نکاح کر لیا، بیوی دے قریب نہ جان دیتا تے طلاق دے دیتی. جویں اکثر اج کل انج گلاں سامنے آندے ہیں، او یار میں طلاق دے بیٹھا تے تو ذرا میری بیوی نال نکاح کر لے تے کول نہ جائیں تے بعد طلاق دے دیں، میں پھر ہن اپنے نکاح چ لے آواں گا. تے پہلو بغیرتی کیتی کیوں ہی؟ وہ حدیث میں واقع آتا ہے، ایک صحابیہ عورت آئی. اسپیکر دا بٹن بھی تو خراب کر چھڑیا، کچھ گلاں ادھر نہیں بیان کرنی ہوندی. صحابی عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر ایسے اور ایسے. میرا شوہر ایسے اور ایسے. آپ نے فرمایا تو پہلے شوہر کے پاس جانا. ہاں جی یا رسول اللہ، جب تک یہ تیرا مزہ نہ لے لے تب تک تو پہلے شوہر کے پاس. حضور نے دیا شوہر نو بلایا، پہلے شوہر نو بلایا، اور نال اپنے بچے بھی لے کے آیا. انہیں کہا رسول اللہ جدوں میں صحبت کرنا یہ مرن والی ہو جاتی. بخاری جی یہ آسان آسانی گل آ، یہ آدھی کہ میں ایویں ہوں جا بلا. آپ نے فرمایا تو پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتے. بات سمجھے؟ پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتے. یہ وتی اس میں کیا ہے؟ ضروری ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے بیان کرتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، طلاق کے بعد عدت اور رجوع کا طریقہ. طلاق کے بعد عدت اور رجوع کا طریقہ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دو تم اپنی عورتوں کو. فَبَلَغْنَا، فَبَلَغْنَا کے نیچے معنی لکھو، پہنچنے لگے، پہنچنے لگے. اجلہن، اپنی عدت کو. میں نے کیا مانا کیا؟ وہ اگلے صفحے پہ دیکھو، اگلا رکوع ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا، وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ اس کے نیچے مانا پہنچ چکے. اس کا مطلب فَبَلَغْنَا کا مطلب یہ ہے عدت ختم ہونے کے قریب ہوں، اور اس کا مطلب ہے عدت ختم کر چکے. لفظ دونوں ایک ہی ہے، معنی مختلف ہے. ایہو جے سوال امتحان میں آ سکتے ہیں، ایہو جے سوال امتحان آ سکتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا، اور جب طلاق دے اپنی عورتوں کو. فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ عدت کے ختم ہونے کو پہنچنے لگے.
ختم ہونے کے قریب ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ قرینہ ہے اس معنی کا، پھر روک لو ان کو موافق دستور کے، کیونکہ عدت کے دوران ہی رجوع کر سکتے ہو نا، جب عدت ختم ہو گئی پھر تو رجوع کا مطلب ہی نہیں، اس لیے فابا لگنا پہ جو معنی کیا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ اس پہ کیا ہے؟ قرینہ ہے، اس پہ کیا ہے؟ قرینہ ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس چاہیے کہ روک لو ان کو موافق دستور کے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر دو ان کو موافق دستور کے۔ اگر تو تم ان کو روکنا چاہتے ہو تو عدت ختم ہونے والی ہے، رجوع کر لو، اگر نہیں تو پھر ہون دیو ختم، رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکو اپنی عورتوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تعتدوا تغمت سے بڑھ جاؤ۔ اور بھائی رجوع اگر کر رہے ہو تو اس لیے کرنا کہ میں اسے گھر بساؤں گا، عورت کو تکلیف پہنچانے میں، جی میں تینوں دساں گا، میں تینوں ذلیل کر کے چھڑاں گا، تینوں کسی کام جو کا نہیں چھڑاں گا، ہاں سمجھے؟ ایسے عورت کو ذلیل کرنے کے لیے رجوع مت کرو۔ اگر گھر بسانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بسانا چاہتے تو بس اس کو کیا کر دو؟ رخصت کر دو۔ جو چالا جو نہیں چلن دیا، بات سمجھے نا، پورے خاندان نے وقت چپایا ہے، لڑائی تو لڑائی، لڑائی لڑائی، روز پریشانی روز پریشانی، تو راستہ ہے آپ کے پاس، اختیار کر لو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا یعنی عورت کو ذلیل کرنے کے لیے رجوع کر رہا ہے، اس کو تنگی کے لیے، تکلیف دینے کے لیے رجوع کر رہا ہے، حقوق پورے کرنے کے لیے نہیں کر رہا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس نے اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، نہ پکڑو اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا، ہنسی نہ کرو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے حکام کے ساتھ ہنسی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، عورتوں کے حقوق پورے کرو۔ اگر ایسا ارادہ ہے تب رجوع کرو، ورنہ اس کا راستہ الگ ہے، تمہارا اس کو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے، یعنی اسلام کی نعمت، اسلام کی نعمت، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اتارا تمہارے اوپر من الکتاب، یہ قرآن مقدس، والحکمہ، اور شریعت، یعظکم بہ، اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اسلام جیسی دولت دی، اس نعمت کو یاد کرو، قرآن جیسی عظیم کتاب دی، اس کو یاد کرو، اور شریعت بہترین کامل اکمل شریعت عطا فرمائی، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یعظکم بہ، اللہ اس کے ذریعے تم سے نصیحت کرتا ہے تم کو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع کیا ہے یا حقوق پورے کرنے کے لیے رجوع کیا ہے، اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ تمہارے ہر عمل سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ آگے ایک آیت پڑھ لئیے تا مضمون پورا ہو جائے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کا طریقہ، وہ تھا اطلاق کے بعد عدت اور رجوع کا طریقہ، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کا طریقہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دے دو تم اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، کیا معنی کیا؟ پہنچ چکی عدت کو، وہاں ہے پہنچنے لگے عدت کو، کیونکہ عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں نا، وہاں رجوع کا طریقہ ہے۔ اگر یہاں فَبَلَغْنَا کا مطلب ہے عدت پوری کر چکی، انقطاع عدت ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا تعذلوہن، تو نہ روکو تم ان کو، ان ینکحن ازواجہن، یہ کہ نکاح کریں وہ اپنے شوہروں سے، فلا تعذلوہن، 2 معنی ہیں، سابق خاوند عورت کو نہ روکے، یا اس سے عورت کے ورثاء مراد ہیں، بات سمجھے؟ عورت نے جو طلاق ہو گئی، ایک کو ہی رجی تو رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، طلاق بیان ہو گئی، اب رجوع تو نہیں کر سکتا، تجدید نکاح کر سکتا ہے، تو عورت کے وارثوں نے، عورت چاہتی ہے کہ میرا نکاح تجدید نکاح ہو جائے،
عورت دے وارث آندے نہیں نہیں انہیں طلاق دیتی کیوں ہی وہی ایسی ٹیسی چھڈنا ہی نہیں انہوں. میں اے برا سا ایسا مت کرو. اگر عورت اس کے پاس راضی ہے جانے کے لیے تو ان کو روکو مت. دوسرا معنی فلا تعذلوہن، اے خامدو. سابقہ زمانہ جاہلیت میں جو سابقہ خامد ہوتا تھا وہ عورت کو طلاق دینے کے بعد بھی عورت کو کہتا تھا خبردار کہیں جگہ نکاح نہ کرنا، میری عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے، تجھے نکاح نہیں کرنے دوں گا. رکو رکو، ایسا کام کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. فلا تعذلوہن، نہ روکو تم ان عورتوں کو، ان ینکحن ازواجہن، یہ کہ نکاح کریں عورتیں. تو جو کرو ایک بات سمجھاؤں، اس کا مطلب یہ ہے ایسی عورت کو نکاح کرنے کا حق ہے، اختیار ہے، کیونکہ نکاح کا حکم عورت کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. عورت اپنی مرضی سے کیا کر سکتی ہے؟ نکاح کر سکتی ہے. اللہ، ہمارے معاشرے میں بڑی خرابیاں ہیں. بعض عورتیں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، سسرال والے نکاح نہیں کرن دیندے، میکے بھین بھائی نکاح نہیں کرن دیندے، وہ ساری زندگی ایسے ہی بیچاری مرتی ہے. یہ بہت ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے. عورت کو نکاح کر دینا چاہیے. اینکحن ازواجہن، یہ کو نکاح کریں اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم، جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں. پھر تانوں کوئی ٹینشن ہے جب آپس میں راضی بالمعروف، موافق دستور کے. اس کا مطلب یہ ہے غیر کفو میں نہ کرے اور مہر مثلی سے کم نہ کرے. اگر غیر کفو میں، غیر برادری میں عورت نکاح کرتی ہے، مہر مثلی سے کم کرتی ہے، تب ورثاء کو اختیار ہے کہ اس کو نکاح سے روکیں. اس کو نکاح سے کیا کریں؟ روکیں. غیر کفو کا کیا مطلب؟ عورت اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہے طلاق کے بعد، غیر برادری میں نکاح کر رہی ہے، اور مہر مثلی سے کم. مہر مثلی کا مطلب کیا ہے؟ جو مہر اس کی بہنوں کا مقرر ہے، یا خالہ کی بیٹیوں کا، یا چاچے کی بیٹیوں کا، یا مامے کی بیٹیوں کا مہر مقرر ہے، ان مہروں سے کم مہر نہ کرے. مہر کے آگے تفصیل سے مسائل آ رہے ہیں، اس پہ بڑی باتیں سمجھنے والی ہیں. بس اگر عورت غیر کفو میں نکاح کرتی ہے یا مہر مثلی سے کم مہر پر نکاح کرتی ہے، پھر ورثاء کو حق ہے کہ اس کو منع کریں کہ ایسا نہ کرو، اپنی برادری میں کرو، اپنی برادری میں کرو ایسا کرو. اور اگر وہ نہیں، اگر وہ کار دے پریشان نہیں، اگر رضامند ہیں وہ بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے. غیر کفو میں نکاح بھی ہو تو سکتا ہے. یہ چونکہ طبقہ ہے، کیونکہ عورت اپنی مرضی سے کر رہی ہے، اس لیے کہا ہے اپنی مرضی میں ایسے خرابی نہ کرو کہ غیر کفو میں جاؤ اور مہر مثلی سے بھی کم کرو. اور اگر ایسی صورت میں اس کے ورثاء راضی ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ذالک یوعظ بہ، اللہ تمہیں سمجھاتا ہے، اس سے تمہیں اللہ سمجھاتا ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو تم میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، یعنی بقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے، واطہر، اور تمہارے بدنوں کی ستھرائی ہے. اس میں تمہارے بدنوں کی کیا ہے؟ ستھرائی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں ہو جانتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی وہ طریقہ کار ہے کہ عورت آ کے کہ میں اپنا بتا نہیں باقی تو پھر میں قبول کیتا، دو گواہ بھی نال مولوی بلان کی ضرورت نہیں. اچھا ہاں، عدت کیویں گزارنی ہے جویں ساڈے پنڈ گزارتے ہیں ایویں نہیں. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ بٹان دے نال ایک سہن نے نکاح کیتا ہی، مسلمان ہو گئے، وہ بعد طلاق ہو گئی تھی، وہ مر چلی ہی اندر ہی، انہوں پتہ چلا اندر ہی مر چلی. جب آپ مسائل پوچھیں گے نا ان سے جو مسائل بتانے کے اہل نہیں ہیں، تو پھر آپ کو ایسے ہی مسائل ملیں گے. آپ کی گاڑی چلا رہا ہے وہ ڈرائیور جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، تو ایکسیڈنٹ میں آپ ہلاک ہوں گے، تباہ ہوں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، دین کے شریعت کے احکام کے ڈرائیور علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں.
ان سے مسائل پوچھنے چاہیے. بات سمجھے؟ یہ جو عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں اور وہ عدت میں بیٹھتی ہیں، ان پہ بڑی بڑی پابندیاں میں نے سنا ہے لگتی ہیں. بات سمجھے؟ ان پہ بڑی بڑی پابندیاں لگتی ہیں. یہ آج کے سبق میں جو ہم نے مطالعہ پڑھا ہے نا، اس رکوع کے آخری آیت میں یہی مسائل بیان ہوئے ہیں کہ عدت کے دوران عورت کو کیا. میرے خیال میں کل وہیں پہ تفصیل سے بتا دوں گا میں انشاءاللہ کہ عدت کے دوران کی کرنا چاہیے عورت کو. جو کچھ ہو دیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تفصیل سے انشاءاللہ. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اس میں یہ عدت کے مسائل آ رہے ہیں کہ عورت نے عدت کیسے گزارنی ہے. الحمدللہ.